بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل MJH اسٹوڈیو۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد جمال۔ آج 13 سپتمبر 2019 ہے۔ سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں ہمارے اس نیوز بلیٹن کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ تو ویڈیو کو آغاز کرتے ہیں سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں سے۔ غیر متعلق سرکاری فائل کی پیروی پر 2 برس قید اور 50,000 ریال جرمانہ۔ بعض لوگ رشتہ داروں اور احباب کی خدمت کے چکر میں سرکاری فائل کی پیروی کر بیٹھتے ہیں۔ انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ قانوناً جرم ہے، وہ یہ کام سادہ لوہی میں کر لیتے ہیں۔ سعودی قانون جرم و سزا کے مطابق ایسا کرنے پر 2 سال قید یا 50,000 ریال تک جرمانے کی سزا ہوگی۔ سعودی ریسرچ اینڈ پبلشنگ کمپنی کے ہفتہ روزہ میگزین سیدتی نے اس کی تفصیلات بیان کی۔ قانونی مشیر عبدالکریم القادی نے بتایا کہ جو شخص سرکاری ادارے میں کسی ایسے شخص کی فائل کی بابت دریافت کرے گا جس کا اس سے کوئی تعلق نہ ہو، اسے 2 سال تک قید یا 50,000 ریال تک جرمانے کی سزا ہوگی۔ یہ سزا اس صورت میں ہوگی جبکہ پیروی کرنے والا کوئی سرکاری ملازم ہو اور اس کے خلاف رشوت لینے کا کوئی ثبوت نہ ہو۔ غیر متعلق شخص کی سرکاری فائل کی پیروی ہمیشہ رشوت کے شبے کے دائرے میں آتی ہے۔ انسداد رشوت قانون کی دفعہ 6 میں بتایا گیا کہ اگر کوئی سرکاری ملازم کسی سرکاری ادارے میں کسی غیر متعلق شخص کے فائل کی پیروی پر کسی سے اپنے لیے یا کسی اور کے لیے تحفے کا مطالبہ کرے گا، ایسے ملازم کو 2 سال تک قید اور 50,000 ریال تک جرمانے یا دونوں میں سے کوئی ایک سزا دی جائے گی۔ سعودی عرب میں کسی بھی غیر ملکی کو اپنے کسی دوست یا ملنے جلنے والے کے معاملے کی پیروی کی قانوناً اجازت نہیں۔ سعودی قانون کے مطابق کوئی بھی سرکاری ملازم کسی بھی سرکاری ادارے میں اپنی فائل کی بھی پیروی براہ راست نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے اسے متعلقہ محکمے کے مقررہ اہلکار، موکب یا مندوب کی خدمات حاصل کرنا پڑتی ہیں۔ البتہ اپنے اہل و عیال کے فائل کی پیروی کوئی بھی غیر ملکی کر سکتا ہے، اس پر کوئی پابندی نہیں۔ شاہ سلمان کا فلسطینی صدر سے رابطہ، اسرائیل کے اعلان کی مذمت۔ شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے جمعرات کو فلسطینی صدر محمود عباس سے ٹیلی فون پر رابطہ قائم کر کے غرب اردن کا علاقہ اسرائیلی ریاست میں شامل کرنے کے اعلان کی مذمت کی اور فلسطینی عوام اور حکومت سے یکجہتی کا اظہار کیا۔ سعودی خبرساں ادارے SPA نے شاہ سلمان نے کہا کہ اسرائیلی وزیراعظم کے اعلان کو مسترد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ سعودی عرب کے لیے یہ فیصلہ ناقابل قبول ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو نے انتخابی مہم کے دوران اعلان کیا تھا کہ اگر وہ پارلیمانی انتخابات جیت گئے تو وہ غرب اردن، بحیرہ مردار کا شمالی علاقہ اور یہودی بستیوں کو اسرائیلی ریاست کا حصہ بنا دیں گے۔ شاہ سلمان نے یہ بھی کہا کہ اسرائیلی وزیر اعظم نے غرب اردن کو اسرائیلی ریاست میں شامل کرنے کا اعلان کر کے فلسطینی عوام کے حقوق کے خلاف سنگین بات کہی ہے۔ یہ اقوام متحدہ کے منشور اور بین الاقوامی روایات کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ شاہ سلمان نے توجہ دلائی کہ زمینی صورتحال تھوپنے کی اسرائیلی کوشش سے فلسطینی عوام کے مسلمہ حقوق متاثر نہیں ہوں گے۔ پہلی بار ویمنز ملٹری شو ٹیم کی پرفارمنس۔ سعودی عرب 23 ستمبر 2019 کو اپنا 89واں نیشنل ڈے منا رہا ہے۔ اس موقع پر تاریخ میں پہلی بار خواتین ملٹری شو ٹیم پرفارمنس کرے گی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق شو میں خواتین و حضرات دونوں شامل ہوں گے۔ خواتین ملٹری شو ٹیم سکولوں اور قومی سرکاری تقریبات میں پرفارمنس کرے گی، جبکہ مردانہ ملٹری شو ٹیم سرکاری قومی تقریبات پر سٹیج شو کرے گی۔ اس میں خواتین و حضرات اور فیملی کے تمام ممبر شرکت کر سکیں گے۔ سعودی عرب میں ایک گروپ قائم ہوا ہے جسے مودہ گروپ کا نام دیا گیا ہے۔ یہ رضاکاروں کا گروپ ہے۔ رضاکاروں کے اس گروپ نے خواتین ملٹری شو ٹیم بنائی ہے۔ یہ سعودی عرب میں اپنی نوعیت کا پہلا ویمن گروپ ہے جو منفرد پروگرام پیش کرنے کی تیاریاں کر چکا ہے۔ ملٹری شو میں شاہی ترانہ، فوجی مارچ، ہتھیاروں کا شو، فوجی آپریشن اور قومی ترانے شامل ہوں گے۔ ٹیم کی میڈیا انچارج مودہ احمد المحمدی نے بتایا کہ آرمی شو کے مناظر بڑے دلکش اور بہت زیادہ دل آویز ہوں گے۔ خواتین حضرات دونوں کو پسند آئیں گے۔ المحمدی کا کہنا ہے
کہ اب تک آرمی شو مردوں تک ہی محدود ہوا کرتے تھے۔ پہلی بار یہ طے کیا گیا کہ خواتین بھی سرکاری قومی تقریبات میں حصہ لیں گی، سرحدوں کے محافظ فوجی جوانوں کی روشن تصویر اجاگر کریں گی۔ ایران کے خلاف اقدامات کا مطالبہ۔ سعودی عرب نے ایٹمی معاہدے کی خلاف ورزیوں اور تجاوزات پر عالمی برادری سے ایران کے خلاف عبرتناک اقدامات کا مطالبہ کر دیا۔ اقوام متحدہ میں متعین سعودی سفیر شہزادہ عبداللہ بن خالد نے ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی کی گورنر کونسل کے اجلاس میں سعودی عرب کا موقف پیش کیا۔ الشرق الوسط کے مطابق شہزادہ عبداللہ بن خالد نے ایران کی ایٹمی سرگرمیوں سے متعلق ایجنسی کی رپورٹوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ایران کی خلاف ورزیوں نے ثابت کر دیا کہ ایٹمی معاہدے میں خامیاں ہیں۔ ایران کے ایٹمی پروگرام سے متعلق جامع بین الاقوامی معاہدے کی اشد ضرورت ہے۔ ایسا معاہدہ درکار ہے جو ایران کو کسی بھی حالت میں ایٹمی طاقت نہ بننے دے۔ سعودی سفیر نے کہا کہ نئے معاہدے میں ایران کے تمام ٹھکانوں کی تفتیش کا ٹھوس طریقہ کار متعین ہو۔ اس کے تحت اس کے عسکری ٹھکانوں کی تفتیش بھی کی جا سکتی ہو۔ خلاف ورزی کی صورت میں ایران کے خلاف فوری مؤثر سزائیں بحال کرنے کا طریقہ کار بھی مقرر ہو۔ سعودی سفیر نے کہا کہ ایران نے معاہدے پر دستخط کے بعد پابندیاں اٹھانے پر حاصل ہونے والی آمدنی اپنی عوام کے معاشی حالات بہتر بنانے اور ملک کی تعمیر و ترقی پر خرچ نہیں کی۔ ایران نے یہ ساری آمدنی پڑوسی ممالک میں ہنگامے برپا کرنے اور خطے کے امن و استحکام کو تہہ و بالا کرنے کے لیے وقف کر دی ہے۔ کویت میں غیر مناسب لباس پر جرمانے کا بل پیش۔ کویت کے رکن پارلیمنٹ ماجد المطیری نے عوامی مقامات پر غیر مناسب لباس پہننے والوں کے خلاف سخت قانون سازی کی سفارش کی ہے۔ انہوں نے عوامی مقامات پر اخلاق عامہ کو مد نظر نہ رکھنے والوں پر 500 سے 1000 کویتی دینار تک جرمانہ کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کویتی اخبار القبس نے اطلاع دی کہ عوامی مقامات پر تحفظ اخلاق کے حوالے سے مہم شروع کی جا رہی ہے۔ اس بارے میں پارلیمنٹ کے رکن نے 11 صفحات پر مشتمل بل بھی پیش کر دیا۔ ماجد المطیری نے جو سفارشات پیش کی ہیں ان میں ہر وہ شخص کا وہ کویتی ہو یا غیر ملکی اس پر یہ لازم ہے کہ وہ عوامی مقامات پر اخلاق عامہ کا خیال رکھے۔ ایسا لباس جس پر غیر مناسب عبارت درج ہو یا غیر اخلاقی تصویر بنی ہو۔ اس کے علاوہ سوتے وقت پہنے جانے والا لباس زیب تن کر کے عوامی مقامات پر آنے والوں کو کم سے کم 500 کویتی دینار اور زیادہ سے زیادہ 1000 دینار تک کا جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ دبئی میں ڈالر سے بھرے باکس۔ راتوں رات امیر بننے کا خواب عموماً تیسری دنیا کے لوگ دیکھتے ہیں۔ شعبدہ باز سادہ لو افراد کو بے وقوف بناتے ہیں۔ دبئی پولیس نے سوشل میڈیا پر وائرل ڈالر ویڈیو سکینڈل پر بیان جاری کیا۔ افریقی گروہ نے ویڈیو میں ڈالر سے بھرے باکس دکھا کر فوری طور پر رقم ڈبل کر کے مالدار بننے کا لالچ دیا۔ امارات الیوم کے مطابق دبئی کی پولیس میڈیا انچارج کرنل فیصل عیسیٰ القاسم نے سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں ڈالروں سے بھرے باکسوں کی حقیقت بتاتے ہوئے کہا کہ ڈالر اصلی نہیں نکلی ہیں۔ افریقی گروہ ویڈیو میں نظر آنے والے شخص کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا تھا لیکن کامیاب نہیں ہو سکا۔ کرنل فیصل عیسیٰ القاسم کا کہنا تھا کہ افریقی گروہ نے سوشل میڈیا کی مدد سے متاثرہ شخص کو اپنے جال میں پھنسایا اور اسے دولت دگنی کرنے کا لالچ دیا۔ افریقی گروہ نے اسے بہانے سے ایک فلیٹ میں بلایا جہاں جعلی ڈالروں سے بھرے ہوئے باکس رکھے ہوئے تھے۔ متاثرہ شخص افریقی گروہ کے جال میں پھنس تو گیا لیکن وہ رقم ڈبل کرنے کے دعوے پر قائل نہیں ہو سکا اور اس نے رقم دینے سے انکار کیا تو افریقی گروہ نے اسے بلیک میل کرنے کے لیے ویڈیو کلپ استعمال کی۔ متاثرہ شخص نے دبئی پولیس کو واقعے کی رپورٹ کر دی۔ دبئی نے فوری طور پر اقدامات کر کے ریکارڈ وقت میں افریقی گروہ کو گرفتار کر لیا۔ امارات میں بغیر اجازت تصویر اتارنے پر 5 لاکھ درہم جرمانہ۔ متحدہ عرب امارات کے ماہر قانون ڈاکٹر یوسف الشریف نے کہا کہ کسی کی مرضی کے بغیر اس کی تصویر اتارنا خلاف قانون ہے جس پر 5 لاکھ درہم تک جرمانہ اور 6 ماہ قید کی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ امارات ٹوڈے سے گفتگو کرتے ہوئے ماہر قانون نے کہا کہ قانون سب کے لیے یکساں ہے، کوئی بھی اس سے بالا تر نہیں۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جو خلاف ورزی ہوئی وہ نادانی یا لا علمی میں کی گئی یا کرنے والے کی نیت بری نہیں تھی۔ دونوں صورتوں میں قانون لاگو ہوگا اور جرم جرم ہی رہتا ہے۔ لا علمی میں بھی خلاف ورزی کرنے والا سزا کا حقدار ہوگا۔
آج تک کے لیے اتنا ہی دوستو، یہ تھا سعودی عرب اور مشرق الوسطی کا تازہ ترین نیوز بلیٹن۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ آپ کو کون سی خبر سب سے زیادہ اچھی لگی۔ اگر آپ اسی طرح مزید سعودی عرب اور مشرق الوسطی کے بارے میں تازہ ترین خبریں جاننا چاہتے ہیں، سعودی ریال کا ریٹ جاننا چاہتے ہیں یا پھر سونے کی قیمتیں جاننا چاہتے ہیں، آپ ہمارے چینل MGH اسٹوڈیو کو سبسکرائب کیجئے، ساتھ میں گھنٹی کا بٹن دبائیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔